فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم سپر برین آف اسلام کا 13واں حصہ شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 پر موجود 10واں عنوان جس کا نام ہے زمین کے متعلق امام جعفر صادق کا نظریہ۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ قدیم ادوار سے انسان کو یہ معلوم تھا کہ زمین گول ہے، وہ تمام پرتگالی اور ہسپانوی بحری سیاح جنہوں نے 15ویں صدی کے دوسرے نصف حصے اور 16ویں صدی کے عرصے کے دوران کے نئے علاقے دریافت کرنے کے لیے سمندر کی راہ اختیار کی، وہ یہ بات جانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ 15ویں صدی کا دوسرا نصف حصہ اور 16ویں صدی کا سارا عرصہ ہماری موجودہ صدی کی نسبت بریکٹ میں یہ جملہ موجود ہے جس میں انسان نے چاند پر قدم رکھا بریکٹ بند سے زیادہ قابل غور تھا، کیونکہ اگر ہم واسکو ڈے گاما پرتگالی کے وفد کی سیاحت کا حال جنہوں نے ہندوستان دریافت کیا تھا پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وفد کے ہر فرد کا سفر نامہ خلائی مہم اپولو کی نسبت زیادہ دلچسپ ہے۔ اگر ہم ماجیلان کے وفد کا سفر نامہ پڑھیں تو ہم پر آشکار ہوگا کہ اس وفد کے 268 افراد جو 3 سال تک زمین کے ارد گرد چکر لگاتے رہے کن کن مصائب و مشکلات کا شکار ہوئے اور صرف 18 افراد ان میں سے واپس لوٹے۔ یہاں سے ہم پر یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ اپولو خلائی مہم کا سفر واقعات کے لحاظ سے خاصا بے رنگ ہے۔ واسکو ڈے گاما ہندوستان کا دریافت کرنے والا، کرسٹوفر کولمبس امریکہ دریافت کرنے والا اور ماجیلان پہلا انسان جو کرۂ ارض کے ارد گرد چکر لگانے نکلا، یہ سب جانتے تھے کہ زمین گول ہے۔ یہ تینوں صرف مادی مفادات کے لیے عازم سفر ہوئے تھے۔ یہ تین اشخاص جن کی فراست کے ہم ہرگز منکر نہیں ہو سکتے، اس یقین کے ساتھ کہ زمین گول ہے، کیا یہ بات جانتے تھے کہ زمین اپنے ارد گرد بھی حرکت کر رہی ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ گیلیلیو اٹالین بھی زمین کے اپنے ارد گرد گردش سے آگاہ تھا یا نہیں۔ گیلیلیو ایک منجم ریاضی دان اور طبیعیات دان ہونے کے علاوہ بعض علوم میں پیش رفت بھی اسی کے بنائے ہوئے قوانین کے مرہون منت ہے، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی وفات امریکہ کی دریافت کے 150 سال بعد ہوئی، لیکن اکثریت کا خیال ہے گیلیلیو بھی نہیں جانتا تھا کہ زمین اپنے مدار کے ارد گرد گردش کر رہی ہے، اور عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم ایکریشن نے اسے توبہ اور استغفار کرنے پر اس لیے مجبور کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ ماجیلان کے 57 سال بعد ایک انگریز سمندری سیاح
فرانس ڈریک نے ماجلان کی مانند مادی مفاد کے لیے زمین کے ارد گرد چکر لگائے۔ اس کا یہ سفر 1577 سے 1580 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ جس زمانے میں وہ انگریز بحری سیاح سفر پر نکلا، زمین کا گول ہونا اس قدر مسلم ہو گیا تھا کہ عام آدمی بھی یہ جانتا تھا کہ زمین گول ہے، لیکن انگریز بحری سیاح زمین کی اپنی ارد گرد گردش سے مطلع نہ تھا۔ وہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے سبب سورج کی زمین کے گرد حرکت کو قرار دیتا تھا، حالانکہ اپنے زمانے کا سائنسدان بھی شمار ہوتا تھا۔ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کے مسئلے کو تسلیم کرنا لوگوں کے لیے اس قدر مشکل تھا کہ ہنری پوانکرے فرانسیسی بھی زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کے مسئلے کو مضحکہ خیز سمجھتا تھا۔ ہنری پوانکارے 1916 میں 58 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ وہ اپنے دور کا بہت بڑا ریاضی دان تھا، اور جیسا کہ اس کی تاریخ وفات گواہ ہے، اس نے 20ویں صدی عیسوی کے آغاز کا زمانہ بھی دیکھ لیا تھا۔ بہرحال یہ سائنسدان مذاقاً کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ جب ہنری پوانکارے جیسا سائنسدان جو 20ویں صدی کے آغاز تک زندہ رہا، اگرچہ مذاقاً صحیح، لیکن زمین کے اپنے محور کے گرد گردش کے بارے میں مطرود ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے 50 سالہ دور کے لوگ زمین کے اپنے محور کے گرد گردش کے نظریے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ زمین کے اپنے محور کے گرد گردش اس وقت تک مشاہدے میں نہیں آئی جب تک انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا، اور پھر وہاں سے انسان نے زمین کو نہیں دیکھ لیا۔ خلا نوروی کے پہلے سالوں میں خلاباز زمین کی گردش کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، کیونکہ ان پہلے سالوں کے دوران خلابازوں کے پاس مستقل مرکز نہ تھا، بلکہ وہ ایسی خلائی کشتیوں میں سوار ہوتے تھے جو ہر 90 منٹ میں یا کچھ زیادہ عرصے میں زمین کے ارد گرد چکر لگا سکتی تھیں، اور خلاباز جو اس دوران خود تیزی کے ساتھ زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زمین کی حرکت کو معلوم نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب چاند کے احاطے پر پہنچے اور وہاں سے زمین کی تصویریں لیں تو معلوم ہوا کہ زمین آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ اس دن ثابت ہوا کہ زمین آہستہ آہستہ اپنے مدار کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ نظام شمسی میں ایسا کوئی سیارہ نہیں جو اپنے ارد گرد چکر نہ لگا رہا ہو، اور نظام شمسی کے تمام سیاروں کے اپنے ارد گرد حرکت طبیعی قوانین کے عین مطابق ہے۔ سورج جو نظام شمسی کا مرکز اور نظام شمسی کو چلانے والا ہے، اور وہ بھی اپنے ارد گرد گردش کر رہا ہے۔ سورج کی اپنی ارد گرد حرکت خط استوا میں 25 دن اور رات میں مکمل ہوتی ہے۔ نظام شمسی میں جس قانون کی روح سے سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسی قانون کی روح سے وہ سیارے اپنے ارد گرد بھی گھومتے ہیں۔ جب اٹلی کے باشندے گیلیلیو نے اپنی ایجاد کردہ دوربین کی مدد سے سیاروں کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ سیارے اپنے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر اس پر غور کیا جائے کہ جب گیلیلیو یہ باتیں اچھی طرح جانتا تھا کہ زمین نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی مانند سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، تو اسے ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ زمین دوسرے سیاروں کی مانند اپنے گرد بھی چکر لگاتی ہے، لیکن اس خیال کا اس کے آثار میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ سائنسدان جس نے عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم کے خوف سے زمین کی سورج کے ارد گرد گردش کو انکار کیا تھا، اس نے اسی تنظیم کے خوف سے زمین کو اپنی ارد گرد
گردش کا اعتراف نہیں کیا، کیونکہ اگر توبہ استغفار کے بعد وہ زمین کی حرکت کے متعلق کوئی بات کرتا، یہ جملہ بریکٹ میں موجود ہے، یعنی اس مرتبہ خود زمین کی اپنی ارد گرد گردش کے متعلق بریکٹ بند، تو کوئی بھی اسے زندہ جلائے جانے سے نجات نہ دلا سکتا تھا، کیونکہ عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم کے اصول کے مطابق اس کی بدنیتی ثابت ہو جاتی۔ گیلیلیو نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں زمین کی اپنے ارد گرد گردش کے متعلق کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی تصانیف میں بھی کوئی ایسی تحریر نہیں چھوڑی جس کی مدد سے پتہ چلتا کہ اس نے زمین کی اپنے ارد گرد گردش کا سراغ لگایا ہو۔ 16ویں صدی عیسوی میں ڈنمارک میں ایک دوسرا ماہر فلک ہو گزرا ہے جو زمین کی سورج کے اطراف میں گردش کا قائل تھا۔ اس کا نام تیغو براہا یا ٹیکو براہا تھا۔ ٹیکو براہا کا شمار ڈنمارک کے اشراف میں ہوتا تھا اور کوپرنیک کے برعکس جو فقر و فاقے کی زندگی گزارتا تھا، وہ بڑے جاہ و حشم کی زندگی گزارتا اور اپنے محل میں شاندار دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا۔ ٹیکو براہا 1601 میں فوت ہوا۔ اس کی ستاروں کی تحقیق سے کپلر جرمن کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا اور ٹیکو براہا کے بغیر کپلر جرمن نژاد سیاروں کی گرد حرکت کے بارے میں اپنے 3 قوانین کو ہرگز وضع نہ کر سکتا تھا۔ یاد رہے کہ زمین ان سیاروں میں سے ایک ہے۔ خلاصہ یہ کہ ٹیکو براہا زمین کی اپنے ارد گرد حرکت کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اگر وہ سراغ لگا لیتا تو جس طرح اس نے زمین کی سورج کے گرد حرکت کا پتہ دیا تھا، اسی طرح وہ زمین کی اپنے ارد گرد حرکت کی بھی کھلم کھلا تائید کرتا۔ ٹیکو براہا ایک ایسے ملک میں رہتا تھا جہاں عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم کا عمل دخل نہ تھا، اور اگر وہ زمین کی اپنے ارد گرد حرکت کا سراغ لگا لیتا تو بغیر کسی خوف و خطرے کے اس کا اظہار کر سکتا تھا۔ کوپرنیک پولینڈی اور کپلر جرمن نژاد بھی چونکہ عقیدے کی تفتیش کرنے والے تنظیم کی دسترس سے باہر رہتے تھے، اس لیے وہ سورج کے ارد گرد زمین کی حرکت کا کھلم کھلا اظہار کر سکے۔ اس زمانے میں جب عقیدے کی تفتیش کرنے والی تنظیم سورج کے ارد گرد زمین کی گردش کے نظریے کے اظہار کی راہ میں سخت رکاوٹ بنی ہوئی تھی، پرہیزگاری کے خلاف اعلانیہ طور پر کتابیں چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھیں، اور مذکورہ تنظیم نے ان کتابوں پر پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی ان کے مصنفین سے چھیڑ چھاڑ کی۔ کپلر جرمن جو 1630 میں فوت ہوا، اس نے سیاروں کی حرکت کے متعلق قوانین وضع کیے، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف اس دور میں سراہا گیا بلکہ آج بھی جو کوئی اس کے 3 قوانین پڑھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ زمین سمیت تمام سیاروں کا سورج کے ارد گرد گھومنے کا مدار گول نہیں بلکہ بیضوی شکل کا ہے، جبکہ کوپرنیک کا خیال تھا کہ یہ راستہ گول ہے اور سورج 2 بیضوی کروں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اگرچہ کپلر کے 3 میں سے ہر ایک قانون کے متعلق بحث اس بات کی متقاضی ہے کہ اب ہم فلکیات کے بارے میں بحث کریں، لیکن یہ جانتے ہوئے قارئین اس سے اکتا جائیں گے ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس صدی کے دوسرے نصف حصے میں اتنے خلائی سیارے آسمان پر جا چکے ہیں کہ اب یہ معمول بن گیا ہے کہ پہلے قانون کی حقیقت کہ ہر سیارے کا مدار جس میں وہ سورج کے گرد گھومتا ہے بیضوی ہوتا ہے۔ اس طرح
ثابت ہو چکا ہے کہ جو راکٹ خلا میں بھیجے گئے ہیں انہوں نے بیضوی مدار طے کیے ہیں۔ وہ عظیم سائنسدان جس نے فلکیات کے 3 قوانین وضع کرکے اپنی ذہانت کا ثبوت فراہم کیا، وہ زمین کی حرکت کا سراغ نہ لگا سکا، لیکن امام جعفر صادق نے اس سے 12 صدیاں پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ زمین اپنے ارد گرد گھومتی ہے، اور دن اور رات کا باری باری آنا سورج کی زمین کے گرد گردش کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زمین اپنے گرد گردش کی وجہ سے ہے۔ اس طرح زمین کا نصف حصہ ہمیشہ تاریک اور آدھا حصہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ جو زمین کے گول ہونے پر یقین رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ زمین کا آدھا حصہ ہمیشہ تاریک اور آدھا حصہ روشن رہتا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ ایسا سورج کے زمین کے ارد گرد چکر لگانے کی وجہ سے ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق نے 12 صدیاں پہلے ہی جان لیا تھا کہ زمین اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے، جس کے نتیجے میں دن رات وجود میں آتے ہیں۔ 15ویں، 16ویں اور 17ویں صدی کے سائنسدان، جن میں سے چند کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جنہوں نے ستاروں کے میکانیکی قوانین کا ایک حصہ دریافت کیا تھا، وہ یہ جان نہ سکے تھے کہ زمین اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو کیسے؟ امام جعفر صادق نے مدینہ جیسے علمی مرکز سے دور افتادہ شہر میں رہ کر یہ معلوم کر لیا کہ زمین اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس دور میں علمی مراکز قسطنطنیہ، انطاکیہ اور گندی شاہ پور میں تھے، اور ابھی تک بغداد کو اس قدر اہمیت حاصل نہ تھی کہ وہ مرکز بن سکتا۔ ان مذکورہ مراکز میں سے بھی کوئی یہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ زمین اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی گردش کے نتیجے میں دن رات وجود میں آتے ہیں۔ امام جعفر صادق جو اس علمی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کیا وہ ستاروں کے میکانیکی قوانین سے بھی آگاہ تھے اور قوت جاذبہ گریویٹیشنل فورس سے بھی آگاہی رکھتے تھے، یعنی مرکز کی طرف مائل اور گریز کرنے والی قوتوں سے آشنا تھے یا نہیں۔ یاد رہے کہ مرکز کی طرف مائل کرنے والی قوت وہ قوت ہے جس کی وجہ سے سیارے اپنے محور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان قوتوں کے جانے بغیر کوئی بھی انسان زمین کی اپنے محور کے ارد گرد گردش کے متعلق آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے لا محالہ ماننا پڑتا ہے کہ امام جعفر صادق اس بارے میں بھی مکمل آگاہی رکھتے تھے۔ سامعین کرام، یہاں صفحہ نمبر 87 پر اس عنوان کا اختتام ہوا جو 10واں عنوان تھا۔ اب اگلے عنوان کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔